اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، سوال ہے صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں، کیونکہ اس سے متعلق کئی سارے سوالات رمضان میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں کیا حقیقت ہے اس کی، اس بارے میں واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح یہ ایک نماز ہے جو بعض روایتوں میں ثابت ہے، لیکن اس حوالے سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ تقریباً سب کی سب ضعیف روایتیں ہیں۔ لیکن محدثین کے نزدیک ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک مسئلہ متعدد روایات سے آئے تو وہ حجت بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، وہ روایت یا وہ بات قوی ہو جاتی ہے جس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ لیکن صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جس پر علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ حیران کر دینے والا ہے۔ ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کس انداز میں سکھائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس یعنی آپ کے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک بڑی عظیم چیز نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک خاص چیز نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک اچھا تحفہ نہ دوں؟ اور اگر تم کرو گے تو 10 چیزیں، 10 خوبیاں تمہارے اندر آئے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیسے گناہ؟ فرمایا غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا، اولہ و آخرہ، جو تم نے پہلے کیا جو تم نے آخر میں کیا، 2 ہوئے، قدیمہ و حدیثہ، جو پرانے ہیں اور جو نئے ہیں۔ اب جب اول ہے اور آخر ہے تو اس میں نئے پرانے دونوں آ جاتے ہیں، لیکن الفاظ بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں۔ خطأہ و عمدہ، جو تم نے جان بوجھ کر کیا اور جو تم نے انجانے میں کیا۔ صغیرہ و کبیرہ، جو چھوٹے ہیں اور جو بڑے ہیں۔ سرہ و علانیتہ، جو تم نے خفیہ، ڈھکے چھپے طور پر، اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں، اندھیرے میں کیے، یا تم نے لوگوں کے سامنے کھلے عام جو ہے سینہ زوری کے ساتھ کیا۔ تو یہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر اب کہا کہ 4 رکعت نماز پڑھو۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا کہ جیسے جیسی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعا استفتاح ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جائے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا جائے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کہہ کر پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ ہر ایک کو 10 مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ 15 مرتبہ ہے، ہر ایک کو 15 میں، ہاں سبحان اللہ 15، یہی ترتیب سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کو آپ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر اس ذکر کو پڑھیں گے۔ پھر اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ جو معمول کے مطابق 3 بار 5 بار پڑھیں گے، پھر وہاں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اٹھیں گے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی،
اور پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے 10 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ اٹھیں گے. تو یہ اس طرح سے کتنے ہوئے؟ 75 ہوئے. 15 مرتبہ پہلی بار آپ نے حالت قیام میں پڑھا, 10 مرتبہ رکوع میں, کتنے ہوئے؟ 25. رکوع کے بعد 10 35, سجدے میں 10 45, 2 سجدوں کے درمیان میں 10 55, دوسرے سجدے میں 10 65, 2 سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 75. تو اس طرح سے آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا, تو 4 رکعت آپ کو پڑھنی ہے, اور 4 رکعت میں یہ کل 300 مرتبہ ہوگا. اب یہاں پر سبوں میں تو جو نماز کا حصہ پہلے سے ہے اس کو پہلے پڑھیں گے, یہ ذکر بعد میں پڑھیں گے. تشہد کے حوالے سے بعض علماء نے اختلاف کیا ہے. کسی نے کہا کہ پہلے تشہد پڑھیں گے پھر اس کے بعد ذکر پڑھیں گے, کسی نے کہا کہ پہلے ذکر پڑھیں گے پھر تشہد پڑھیں گے. یہ ایک بعض سلفی علماء کے درمیان میں اس حوالے سے اختلاف ہے, باقی کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتانے کے بعد حضرت عباس سے کہا کہ دیکھو اس نماز کو تم کوشش کرو کہ ہر دن پڑھو. اچھا, اگر ہر دن نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 مرتبہ, جمعہ کو 1 دن پڑھو. اگر جمعہ کو 1 بار نہیں پڑھ سکتے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو. اگر ہر مہینہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ لو. اچھا, تو اب پہلے یہ بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, طریقہ بتایا, اور کب پڑھی جائے اس کو الگ الگ انداز میں بتایا. ہاں, اچھا, اس حدیث کو امام ابو داؤد نے, امام ابن ماجہ نے, امام ابن خزیمہ نے, امام طبرانی نے, کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا علماء کے نزدیک یہ روایتیں ضعیف ہونے کے باوجود متعدد روایات میں آنے کے بعض لوگوں نے اس کو حسن بھی کہا, جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا. تو کثرت طرق کی وجہ سے بھی اس کو مان لیا گیا. لیکن بعض علماء نے, جس میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, اس کو بالکل موضوع کہا ہے, اور بعض لوگوں نے منکر کہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں سعودی فتویٰ کمیٹی نے اس کو منکر بھی کہا ہے, اس کو ثابت نہیں کہا. شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے بلکہ اس کو بدعت قرار دیا گیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ البتہ کہتے ہیں, وہ علماء کا قول نقل کرتے ہیں, اہل علم کا قول نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس نماز پر 2 اعتبار سے ڈاؤٹ ہے. ایک تو یہ کہ اس کی جملہ تقریباً روایتیں ضعیف ہیں, دوسرا یہ نماز کی حیت بڑی عجیب ہے کہ بھئی عام طور پر قرآن کی تلاوت کو فضیلت دی گئی نمازوں میں, لمبا قیام ہو, جیسے استسقاء کی نماز صلاۃ الکسوف صلاۃ الخسوف میں یا قیام اللیل میں نماز کا لمبا قیام, یہاں پر ذکر کو لایا گیا. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں یہ کیسی نماز ہے جس میں روزانہ پڑھو, نہیں تو ہفتے میں 1 بار پڑھو, نہیں تو مہینے میں 1 بار پڑھو, نہیں تو زندگی میں تو 1 مرتبہ پڑھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے, یعنی کسی عمل کو جب صحیح ہے تو اس پر ابھارنے کا جو انداز ہے, اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ لگتا ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بالآخر جا کر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا انسان اس پر نہ کہ صرف یہ کہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھو, جبکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پائے کے ایک محدث ہیں. تو اس لیے شیخ البانی کا رجحان اس کے پڑھنے کے حوالے سے. سعودی علماء کی طرف اگر آئیں, فتویٰ کمیٹی کی طرف سے آپ آئیں, تو اس نماز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے جو بیان کی ہیں وہ اس بات
پر دلالت کرتی ہے کہ اس حدیث کو نہ پڑھا جائے، اس نماز کو نہ پڑھا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس میں اس کی حیات، اس کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اس کو بیان کیا، یہ سب باتیں اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ شاید ثابت نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے ناظرین کے سامنے دونوں طرح کے اقوال بیان کر دیے کہ بعض علماء اس کو صحیح مانتے ہیں، بعض لوگ اس کو بدعت مانتے ہیں، بلکہ موضوع بھی کہتے ہیں. لیکن ایک بات سب کے پاس جو طے ہے وہ یہ کہ یہ نماز جس کو اگر پڑھنا بھی ہے تو وہ سنگل اور اکیلا پڑھے گا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو یہ 100% بدعت ہے. اچھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پر اتنا ابھارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں پڑھا دیتے. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا تو یہ ثابت نہیں ہے. انفرادی طور پر اگر کوئی بندہ کبھی پڑھ لے، لیکن بہت زیادہ اس کو بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دن خاص کرنا، وقت خاص کرنا، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں وہ بدعت میں شامل ہو جائے گا. کبھی کسی نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بعض اپنے سلفی علماء کے قول کے مطابق. تو میں سمجھتا ہوں صلاۃ التسبیح کے حوالے سے واقعی میں رمضان میں بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا. میں نے وقتی طور پر تو اس حوالے سے بات کیا تھا کہ بعض علماء اس کو صحیح نہیں مانتے، جس میں علامہ ابن العثیمین کا قول بھی میں نے بتایا، اور فتویٰ کمیٹی بھی اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح احادیث ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں، صحیح عمل ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں، اگر ہم ان صحیح احادیث پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. ابھی دیکھیں اس حوالے سے جو بات ہے، یہ ضمن ہم بتا دیں، جیسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت جو پورے حج، پورے عمرے کا ثواب ہے، جو ثابت ہے اس پر تو ہماری توجہ نہیں ہے. اب جو یہ علماء کے درمیان میں مشکوک ہے یا علماء کی رائے بالکل متضاد ہے، تو ایسی چیزوں میں ٹھیک ہے کبھی کوئی پڑھ لے، لیکن اس کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں جو صحیح احادیث میں فضیلت والے عمل ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز. الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف، کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں.